یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے میں آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کے شخصیت کے بعض پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ خلافت کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی خلافت کا جو پورا زمانہ ہے وہ اسلامی نظریہ خلافت کا کس طریقے سے مظہر ہے اور کس طریقے سے اس کا عملی ثبوت پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے اتفاق سے اور اجماع سے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا جو دور خلافت ہے وہ تقریباً 2.25 سال یا 2.5 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن اس مختصر دور خلافت نے بھی اسلام کے نظریہ خلافت کو عملی طور پر ثابت کیا، اور آپ کی خلافت کے زمانہ نے اس چیز کو واضح کیا کہ اسلام نے جو خلافت کا تصور دیا ہے وہ صرف کوئی بات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ عملی طور پر بھی بہترین نظام خلافت ہے۔ سامعین محترم، یہاں پر میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ اسلام نے جو خلافت کا تصور دیا اس کی روشنی میں خلافت ہمارے اس دور کی وزارت عظمیٰ کا نام نہیں ہے، یا ہمارے اس دور کی سربراہ مملکت ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ خلافت ایک ذمہ داری تھی جو وہ بندہ اپنے کاندھوں پر اٹھاتا تھا جس سے بہتر کوئی بندہ اس کام کے لیے موجود نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 2.5 سال سے بھی کچھ کم ہے۔ آپ پہلے مکے کے معروف تاجر تھے، اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 40,000 درہم جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیے تھے، یعنی یہ آپ کی مالی حیثیت تھی۔ اور جب آپ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے
کپڑے بیچنے کے لیے بازار جا رہے تھے کہ راستے میں صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر خلافت کے کاموں میں حرج واقع ہوگا، اس لیے ہم آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وظیفہ مقرر ہوا وہ اتنا ہی تھا جتنی ایک مزدور کی ایک دن کی مزدوری ہوتی ہے، اور خلیفہ بیت المال میں کوئی تصرف کرے اس کا تو وہم و گمان تک بھی نہیں تھا، اور بیت المال تو خیر بنا ہی بعد میں تھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ آپ کا دور خلافت خلفۂ راشدین میں سے سب سے طویل ہے، 12 سال کے لگ بھگ۔ اور جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو شہید کیا گیا، تو اس وقت آپ 80,000 درہم کے مقروض تھے، یعنی 24 لاکھ مربع میل کا جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، وہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ مقروض تھا، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابن عمر سے کہا تھا کہ میری جو زمین ہے وہ بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا، اگر پھر بھی قرض ادا نہ ہو تو پھر اپنے خاندان سے مدد لینا قرض ادا کرنے میں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابہ میں سے تھے، بڑے ناز و نام میں پلے تھے، لیکن انہوں نے پورے زمانہ خلافت میں بیت المال سے ایک پیسہ بھی تنخواہ نہیں لی۔ جو اپنا کاروبار تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا، اور جب بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں خلیفہ بنا تھا تو میرے پاس اتنی بھیڑ بکریاں تھیں جتنی مدینے میں کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جب خلیفہ بنے تھے تو بہت امیر تھے، جب خلافت ختم ہوئی تو مالی حالت یہ تھی۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دور خلافت آیا۔ آپ تو ویسے ہی فقر کے بادشاہ ہیں، لیکن مالی حالت یہی رہی کہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میری یہ تلوار خریدتا ہے، اور اگر میرے پاس اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مال ہوتا یا پیسے ہوتے یا اخراجات ہوتے تو میں یہ تلوار کبھی نہ بیچتا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے گا کہ ان کی مالی حالت کیا تھی مادی طور پر۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نظریہ خلافت جو ہے اس میں خلافت ایک ذمہ داری ہے، وہ آج کل کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے۔ اب ذرا آپ آ جائیں کہ اسلام نے جو نظریہ خلافت دیا وہ کیا تھا، اور سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے اگرچہ مختصر ہے، وہ کس طریقے سے اس کا مظہر بنا اور عملی نمونہ بنا۔ اس وقت دنیا میں آپ غور کیجئے کہ یا تو کہیں حکومت تھی ہی نہیں، قبائلی نظام تھا، اور اگر کوئی حکومت تھی تو وہ بادشاہی نظام تھا۔
بادشاہی نظام میں بھی کچھ خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں جو بادشاہی نظام تھا وہ اپنی تمام تر خرابیوں کے ساتھ موجود تھا۔ بادشاہی نظام میں چند چیزیں تھیں جو بالکل واضح نظر آتی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ بادشاہی نظام میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا ایک تقدس بٹھا دیتا تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یا نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ بات تو بالکل واضح تھی، غلط تھی۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ہمارا جو دیوتا ہے نا، سورج، ہمارا جو دیوتا ہے، اس وقت دیوتا کا اظہار میری شکل میں ہوا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے، اگر یہ اسلام میں کوئی حلول کا تصور نہیں ہے، اگر کوئی بندہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دے کہ اس وقت خدا میری شکل میں آ چکا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا، اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھے گا۔ تو انہوں نے یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بادشاہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتا تھا، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کہ جب خدا کا اوتار ہے بادشاہ تو پھر وہ قانون کا کیسے پابند ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتا تھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ قانون وہ ہوگا جو بادشاہ کی زبان سے نکلے گا۔ یعنی بادشاہ نے کہا اس کو مار دو تو مارنا قانون ہے، بادشاہ نے کہا اس کو زندہ رکھو تو زندہ رکھنا قانون ہے۔ یعنی قانون وہ ہے جو بادشاہ کی زبان سے نکلتا ہے، وہ قانون ہے۔ اور اس کی تیسری خرابی یہ تھی کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد جو دوسرا بندہ تخت پر بیٹھتا وہ یا اس کا بیٹا ہوتا یا اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا۔ کوئی عوامی رائے کا اس میں دخل نہیں تھا، کوئی مشاورت کا اس میں دخل نہیں تھا۔ یعنی یہ بادشاہی نظام تھا دنیا میں رائج جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اور آپ نے جو تصور خلافت دیا وہ کیا تھا، اس میں بھی چند چیزوں پہ آپ غور کیجئے، بلکہ لفظ ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے سربراہ مملکت کے لیے جو لفظ مخصوص کیا وہ لفظ سلطان نہیں تھا، وہ ملک نہیں تھا، وہ ملک الملوک نہیں تھا، بلکہ وہ لفظ تھا خلیفہ۔ خلیفہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وسیکون خلفاء، کہ پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کا نظام ان کے انبیاء چلاتے تھے، نظام ریاست۔ ایک نبی کا انتقال ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خلفاء کی پیروی کرو، خلفاء میری علیکم بسنتی
وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کی پیروی کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرو۔ اب جو یہ لفظ ہے نا خلیفہ، یہ ویسے نہیں رکھا گیا، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پورا وہ کنسیپٹ ہے جو اسلام ریاست کے سربراہی کے معاملے میں دیتا ہے، اور وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین، جانشین۔ اور یہ چیز بھی یاد رہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ اللہ کہنا شروع کیا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خلیفہ رسول کہا کرو، میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہوں۔ اور پھر جو اصطلاح پروان چڑھی یا رواج پائی وہ امیر المومنین کا لفظ تھا، یعنی خلیفہ کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اب یہ خلافت کیا ہے، یہ خلیفہ کیا ہے؟ اگر تم ملک ہو یا سلطان ہو یا ملک الملوک ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون وہ ہے جو یہ بنا دیتا ہے، قانون وہ ہے جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، یہ خود کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ جبکہ جب خلیفہ کہا گیا تو خلیفہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون وہ نہیں ہے جو میں بناؤں گا، قانون وہ نہیں ہے جو میں کہوں گا، قانون وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بنا دیا ہے، میں ان کا جانشین ہوں، میں قانون نافذ کرنے والا ہوں، قانون بنانے والا نہیں ہوں۔ یعنی یہ اتنا بڑا انقلابی نظریہ ہے جو اسلام نے دیا تھا کہ بادشاہی نہیں، خلافت۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ جانشینی۔ جانشینی کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور جس کا مظہر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اسلام نے، اور پھر کیا ہوا؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ خلیفہ وقت بھی اسی طرح قانون کا پابند ہے جس طرح ایک عام بندہ پابند ہے، اور صرف قانون کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں، عملی طور پر بھی۔ یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں خلفائے راشدین خود جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ وہ ایک انقلابی سوچ تھی جو اسلام نے ریاست کے معاملے میں زمانے کو دی تھی، ورنہ اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ بادشاہ بھی کسی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ سامعین محترم، دوسری بات یہ کہ اسلام نے خلافت چلانے کے لیے جو نظام دیا وہ شورا کا نظام تھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ إِنِ اتَّفَقُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا فَقَالَ ذَلِكَ رِضًا لِلَّهِ، کہ شورا جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ اگر وہ کسی شخص پر متفق ہو جائیں اور اسے اپنا امام مان لیں، کان ذالک رضا للہ، تو اسی میں اللہ کی رضا ہوگی، اسی میں اللہ کی رضا ہوگی۔ تو اسلام نے ایک، اب یوں کہیے کہ جو بادشاہی کا کنسیپٹ تھا اس کی جگہ پر شورا کا کنسیپٹ دیا، اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام نے جو معاملات ریاست تھے وہ بھی عوام کے سپرد کر دیے کہ عوام جس کو چاہیں گے اپنا سربراہ مملکت کر لیں گے،
منتخب کر لیں گے، اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ آئیں اس چیز کی طرف کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی دل توڑ دینے والا موقع تھا۔ یعنی سرکار کا وصال ہو جانا، آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، سب استدلال ہیں اپنے اپنے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی فرد کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا۔ اگر آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب فرمایا ہوتا تو پھر آخر سقیفہ میں مشاورت کیوں ہوتی؟ پھر صحابہ کرام میں یہ بات زیر بحث ہی کیوں آتی؟ دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کی مرکز منور کہاں بنائی جائے، آپ کی تدفین کہاں کی جائے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کہاں کی جائے آپ کی تدفین؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ اللہ کے انبیاء یہاں ان کا وصال ہوتا ہے، ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے کوئی دوسری بات پھر نہیں کہی جب سرکار کا فرمان پہنچ گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ بنایا ہوتا تو بخدا صحابہ کرام میں کبھی اختلاف رائے بھی نہ ہوتا، کبھی وہ اس مسئلے پر بحث ہی نہ کرتے۔ اور پھر میں یہ بھی بات عرض کروں، آج کل عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، یہ بھی کہا جانے لگا کہ ممکن ہے جناب ابو بکر صدیق کو کی بات سننے میں غلطی لگ گئی۔ سبحان اللہ، کیا استدلال ہے جناب؟ بھئی جب سارے صحابہ مان رہے ہیں تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ متفق ہو گئے ہیں۔ جو تم بات کر رہے ہو کسی صحابی نے نہیں کی، اور 1400 سال سے امت کا ایک موقف ہے، وہ بات کسی نے نہیں کی جو تم کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے تو تم بھائی پورے دین کو مشکوک کر دو گے۔ ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن جمع کر کے لوگوں کو دیا ہے۔ اگر اس طرح شک پیدا کرنے لگو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں، کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو خبر واحد ہے اور یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ او بھائی خبر واحد کب بنتی ہے؟ جب اس کا راوی کسی سطح پر ایک رہ جاتا ہے۔ اگر ایک بات ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور وہ بات انہوں نے آگے پہنچائی، تو جس نے سرکار سے بات سنی ہے وہ قرآن کریم کے درجے کے مطابق ہے سرکار کا فرمان۔ یہ خبر واحد تو بعد میں بنتی ہے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات سن رہے ہیں، وہ جو صدیق اکبر ہیں اور کوئی صحابی ان کی بات سے اختلاف نہیں کرتا، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمام صحابہ اس بات سے متفق ہو گئے تھے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔
اگر آپ نے کسی کو نام لے کے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہوتا تو کوئی صحابی اس میں اختلاف نہ کرتا۔ اچھا، اب میں اگلی بات بھی یہ عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض اشارات ضرور دیے تھے، بعض اشارات ضرور دیے تھے آپ نے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کرو اور میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، یا جب آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف نہ لے گئے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو وہ ضبط نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں، اور تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جنہیں اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام بنا دیا تھا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ یعنی اشارہ آپ نے فرمایا لیکن نام نہیں لیا۔ نام کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ اگر سرکار فرما دیتے، نام لے لیتے تو عین حق ہوتا۔ اور میں یہ بات عرض کروں، وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ نبوت ایک وابی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے، کوشش کرنے سے نہیں ملتی۔ لیکن اگر نبوت کسبی چیز بھی ہوتی، کوشش کرنے سے بھی ملتی، تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جس طرح خلفاء منتخب کرنے کا ذوق دیا، یا جس طرح ان کی رہنمائی فرمائی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام لیتے تو یہی نام لیتے جو اب خلفاء راشدین ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اگر نام لیا ہوتا تو اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اب یہ نام کس لیے نہیں لیا کہ سرکار نام لے لیتے تو عین حق ہوتا، بلکہ کوئی کسی کو کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی دوسری رائے کی گنجائش ہی نہ ہوتی، کسی بھی لحاظ سے۔ لیکن پھر یہ طریقہ چل جاتا، اور بعد میں لوگ اپنے من پسند لوگوں کو لے آتے اور اس سرکار کی اس بات کو دلیل بنا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا نام لے کے اسے خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ اور دیکھیں پھر اس دنیا میں کام اللہ کرتا ہے لیکن بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، آپ پر حملہ کیا گیا، تو لوگوں نے آپ سے کہا آپ کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر دیں، تو آپ نے فرمایا میں خلیفہ منتخب نہیں کروں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی بلائی مقصود ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس فرد پر جمع کر دے گا جو اس وقت تمام لوگوں سے افضل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام صحابہ کو
ابو بکر صدیق پہ جمع کر دیا تھا جو اس وقت تمام لوگوں سے افضل تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، پھر لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے حسن کو بنا لے، فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں، یعنی ٹوٹلی طور پر فیصلہ کس پہ چھوڑا؟ شورا پر۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ اب امام کا تعین تو ضروری تھا، یہ تو سرکار کے مشن کا معاملہ ہے، یہ تو سرکار کے اس دین کا تقاضا ہے کہ ایک امام مقرر کیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام میں مشاورت ہوئی۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ میں طبری کا مقدمہ پڑھ رہا تھا، تاریخ الرسل والملوک، جو باقاعدہ تاریخ ہے نا، وہ پہلی تاریخ ہے، تاریخ الطبری جس کو کہا جاتا ہے، 12 جلدوں میں چھپتی ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی باتوں کو جاننے کا ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اخبار المخبرین و نقل الناقلین، کہ خبر دینے والوں کا خبر دینا اور نقل کرنے والوں کا نقل کرنا۔ یعنی کوئی بندہ بیان کرتا ہے بات کو، ہم وہ لکھ دیتے ہیں، اس سے سن کر لکھ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ طبری میں جو کچھ آ گیا وہ صحیح ہے کیونکہ طبری نے لکھا ہے، یا البدایہ والنہایہ میں جو کچھ آ گیا وہ صحیح ہے کیونکہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے۔ مورخ جو تاریخ لکھتا ہے وہ ساتھ ایک سند بھی لکھتا ہے، اور سند پر جرح بھی کی گئی ہے، اور ان کے پورے حالات اعلام کی کتابوں میں درج کیے گئے۔ اب یہ کتاب پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ روایت پڑھے اور راویوں کو دیکھ کر حکم لگائے، راویوں کو دیکھے۔ یہ کتنی چھوٹی سی سوچ ہے جی، فلاں کتاب کہتی ہے، وہ فلاں کی کتاب کہتی ہے۔ یار کوئی جہالت کی حد بھی ہوتی ہے، کوئی کرنے والی بات تو کرو۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں کہا تھا کہ لولا الاسناد لقال من شئت ما شاء، من شاء ما شاء، کہ اگر سندیں نہ ہوتی تو پھر جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا۔ اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ سقیفہ بنو سعدہ میں جو مشاورت ہوئی، اس میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایات ہیں جن میں حضرت حباب بن منذر کی طرف ایسے جملے منسوب کیے گئے جو کوئی صحابی تو دور کی بات ہے، کوئی عام مومن بھی نہیں ادا کر سکتا، جس میں حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہیں گئیں، حضرت عمر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہیں گئیں، اور انہی باتوں کو جن لوگوں نے پہلے سے ایک چیز طے کی ہوتی ہے نا کہ ہماری تان یہیں آ کے ٹوٹنی ہے کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، وہ تو پہلے سے ایک چیز طے کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے، کرتے رہے۔ میں تو اصول کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بندے کے لیے جو اصحاب رسول کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، اس بندے کے لیے جو دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ اصحاب رسول کو سمجھتا ہے،
اس بندے کے لیے جو قرآن کے منتقل ہونے اور جمع ہونے کا ذریعہ اصحاب رسول کو سمجھتا ہے. اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے گا پھر کچھ نہیں بچے گا. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایسی باتیں ہیں کہ حضرت عباد بن منذر نے یہ کہا اور یہ کہا، میں وہ دانستہ بیان نہیں کر رہا. آپ یقین جانیں نقل کفر نہ باشد کے تک بھی میرا انہیں بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ ساری باتیں جو ہے نا، وہ ساری روایات جو اس طرح کی ہیں، ان کے دو راوی ہیں. ایک صاحب کلبی ہے، صاحب کلبی. ایک ابو مخنف ہے، ابو مخنف. صاحب کلبی متروک الحدیث ہے. محدثین نے کہا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے، متروک الحدیث ہے. اور ابو مخنف جھوٹا ہے اور بلا کا رافضی ہے. یہ ساری باتیں ان دو راویوں سے منقول ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا را مجھے بتائیے کہ اگر سرکار کے وصال کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے سرکار مدینہ کا مشن چھوڑ دیا تھا، تو پھر وہ انقلاب مصطفیٰ کہاں ہے جس کا تم آج تک شور مچا رہے ہو؟ پھر وہ دین کا غلبہ کہاں ہے جو اللہ نے دیا تھا اسلام کو؟ کبھی آپ کہنے جائیں ایسی باتوں کے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے. سامعین محترم، جو بات ان راویوں سے منقول نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہی حق ہے. دیکھیں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اور یہ نقطہ مجھ پہ اس وقت کھلا تھا جب میں نے شبیر و یزید لکھی تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت پہ لکھا تھا. میں کہتا تھا لوگوں، تاریخ میں بہت کچھ ہے، راویوں کو دیکھو پھر کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن اگر راویوں کو چھوڑ دو گے تو تاریخ میں بہت کچھ ہے. لیکن ہم ایک تاریخی راوی کی وجہ سے اس ذات کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے جسے میرے پاک نبی نے سید شباب اہل الجنہ قرار دیا ہے. میں قرآن و سنت پہ ایمان لایا ہوں، میں تاریخ پہ ایمان نہیں لایا. یہ جو صدیوں بعد راویوں نے بیان کیا ہے میں اس پہ ایمان نہیں لایا. میں قرآن و سنت کی نصوص پہ ایمان لانے والا ہوں، میں قرآن و سنت پہ ایمان لانے والا ہوں. اور حق یہ ہے کہ اگر راویوں کو پرکھا جائے نا پھر کوئی آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن راویوں کو پرکھیں گے تو پلے ان کے بچے گا ہی کچھ نہیں، اس لیے یہ اس طرف آئیں گے ہی نہیں. ہوا کیا تھا کہ جب انصار نے یہ مشاورت کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چلے گئے. میں مختصر کر رہا ہوں. حضرت عمر نے آپ سے عرض کیا کہ میں بات کرتا، آپ نے فرمایا تم خاموش رہو. اور عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی بصیرت افروز باتیں کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. کہتے ہیں آپ نے انصار کے فضائل بیان کیے. آپ نے فرمایا گروہ انصار ہم تمہاری عظمتوں کے قائل ہیں، تم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے، تم نے ایمان والوں کو پناہ دی تھی. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک وادی میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. آپ نے فرمایا ہے سعد بن عبادہ ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جو ولاد کا معاملہ ہے، جو خلافت کا معاملہ ہے، خلفاء سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے، سارے کے سارے خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ لوگ قریش کی پیروی کریں گے اور قریش کو اپنا امام اور مقتدا مانیں گے۔ اب مجھے بتائیے، جب سرکار نے فرمایا ہے یہ قریش میں سے ہوں گے اور یہ بات واضح رہے، یہ خبر ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے دی ہے، یہ خبر ہے کہ قریش میں سے خلفاء ہوں گے۔ اور دیکھ لیں قریش کے بعد خلافت چلی بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، اے ابو بکر مجھے یاد آ گیا، اس وقت انتم الامراء و نحن الوزراء، اس وقت آپ امیر ہیں اور ہم تمہارے وزیر ہیں۔ اور لوگ اس طریقے سے بیعت کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ مورخین کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھی۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحابہ کرام کی مشاورت سے طے ہوئی تھی، اس میں کوئی جبر نہیں تھا۔ یہ بات یاد رہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا دور نبوت کا تتمہ یا کمپلیمنٹ ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے روم کی چابیاں، ایران کی چابیاں مجھے دے دی، اللہ نے روم کی چابیاں مجھے دے دی، جبکہ روم فتح ہوا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، اور فتوحات ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں، جبکہ سرکار فرماتے ہیں چابیاں مجھے دی گئیں۔ یہ تتمہ ہے دور نبوت کا، دور خلفائے راشدین۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کا ایک کمزور قبیلہ تھا، بنو تیم سے تھے، طاقتور قبیلے کے فرد نہیں تھے، بنو تیم سے تھے، کمزور قبیلے کے فرد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو خلافت کا تصور دیا تھا اس کی بنیاد مضبوط قبیلہ ہونا نہیں تھا، اس کی بنیاد امور ریاست کو چلانے کی صلاحیت تھی۔ اور سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ بتاتا ہے کہ اسلامی خلافت کا تصور کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انی ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو مجھے تمہارا والی بنا دیا گیا ہے اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ جسے اللہ کے رسول اپنی امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیں وہ سب سے بہتر نہیں تھا تو اور کون سب سے بہتر تھا؟ اور صحابہ اس پر اتفاق کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے والی بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق نے نہیں کہا تھا کہ میری بیعت کرو، سقیفہ سعادہ میں بھی ابو بکر صدیق نے نہیں کہا تھا کہ میری بیعت کرو، آپ نے فرمایا تھا یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جس کی چاہو لوگوں بیعت کر لو۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ یہ خطبہ خلافت سنیے اور اسلامی تصور خلافت کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا لوگو اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں کبھی کوئی غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ میں محمد عربی کا خلیفہ ہوں، بادشاہ نہیں ہوں کہ قانون جن کی بات بن جاتا ہے، جن کی بات قانون بن جاتی ہے۔ میں سرکار مدینہ کا خلیفہ ہوں، جانشین ہوں۔ اگر میری کوئی بات سرکار کی سنت کے خلاف ہو فَقَوِّمُونِي، مجھے سیدھا کر دینا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الصدق والامانہ، سچ میرے پاس امانت ہے، میں مسلمانوں کا کوئی معاملہ چھپا کے نہیں رکھوں گا، میں اپنی رعایا کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، جو سچی بات ہوگی وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ والکذب خیانہ، اور کذب خیانت ہے، اگر میں نے کبھی جھوٹ بولا تو میں یہ سمجھوں گا میں نے سرکار کی امت کے ساتھ خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو الضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ لہ حقہ، کیا لوگو تم میں سے جو کمزور ہے نا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذُ مِنْهُ حَقَّهُ، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے لوگوں کا حق چھین کے لوگوں تک لوٹا نہ دوں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسلامی تصور خلافت میں خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق دے، اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ اس ظلم کو روکے، کوئی طاقتور کسی کمزور کا حق نہ چھین سکے، اور کوئی ضعیف کسی طاقتور سے اپنا حق لینے سے پیچھے نہ رہے۔ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، وہ جو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ یہ ہے خلافت کی ذمہ داری۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا تشیع الفاحشۃ فی القوم الا اممهم اللہ بالبلاء، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر قوم میں فحاشی پھیلے اسے روکنا خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، اسے کنٹرول کرنا سربراہ مملکت کا فرض ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ما من قوم ترک الجہاد الا اممهم اللہ بالبلاء، کہ جو قوم جہاد چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ لوگوں کو دین کے مجاہد بنانا یہ بھی خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، لوگوں میری بات مانو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانوں۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانوں تو میری بات نہ ماننا۔ خلیفہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا کہ جناب وہ فلاں منصب پر ہے اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو سکتا،
یہ اسلام کا نظام خلافت نہیں ہے۔ میری بات مانو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون وہ نہیں ہے جو بادشاہ یا سربراہ مملکت کہتا ہے، قانون اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور سربراہ مملکت کا کام اسے نافذ کرنا ہے اور اس کی جانشینی کرتے ہوئے اسے لوگوں پر لاگو کرنا ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ قوموا للصلاۃ، نماز کے لیے اٹھو۔ یہ آپ کا وہ خطبہ تھا جو آپ نے دیا۔ سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.5 سال خلافت، آپ کا دور خلافت ہے، لیکن کوئی آپ کا دشمن بھی یہ بات نہیں کہہ سکا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی چیز مسلمانوں کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا تھا۔ سارے کے سارے امور ریاست ویسے ہی چلتے رہے جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چل رہے تھے۔ اور جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے انہی کپڑوں میں مجھے غسل دے دینا، مجھے کفن پہنا دینا، اگر کم ہو تو اور کفن استعمال کر لینا۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ تو پرانے کپڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوا تو وہ مجھے جنت کے حلے پہنا دے گا۔ یعنی جو خلیفہ وقت اس طریقے سے عجز و انکسار کا پیکر ہے، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے امن کا سکون، امن کا ذریعہ تھی، اور اسلامی تصور خلافت کا مظہر تھی اور عملی نمونہ تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔